وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے اور یہ وقت تقریر سننے اور سنانے کا نہیں، سونے کا ہے. مجھ سے ہمارے عزیز مولانا قاضی عطاء المحسن صاحب نے 7 مئی کی تاریخ لی تھی اور اب 8 مئی شروع ہے. اخلاقی طور پہ میں ان کا پابند تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے اتنے سارے خطبہ کو سنا، اللہ کے لیے مجھے بھی کچھ دیر کے لیے برداشت کریں. قرآن پاک کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن کے علاوہ اس دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے.
یہ بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت مخلوق ہے. آتشیں کرنوں والا سورج مخلوق ہے. ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند مخلوق ہے. جگمگانے والے ستارے مخلوق ہے. سر بفلک پہاڑ مخلوق ہے. بہنے والے دریا اور سمندر مخلوق ہے. جنت اور جنت میں رہنے والی حوریں مخلوق ہے. یہ نوری، یہ ناری، یہ خاکی، یہ ازلی، یہ ابدی، یہ عرشی، یہ فرشی، سب مخلوق ہیں. حاملین عرش ملائکہ مخلوق ہیں. جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل مخلوق ہیں. انسانوں میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، شہداء، فقہاء، اصحاب پیمبر، تابعین، تبع تابعین، یہ سب زور سے بولی مخلوق ہیں. میں دوسروں کو کیوں گنوں؟ اس پوری کائنات کا امام اور اس پوری کائنات کا سرتاج، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جو صاحب قرآن بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب کوثر بھی ہے، اور کل مقام محمود کا دولہا بھی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ زور سے بولیے. ان کے بعد تو کوئی چیز نہ رہ گئی. کائنات کا آقا اور اس پوری کائنات کا سردار، آمنہ کا لال بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کائنات میں صرف قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ حالے نہیں آئی. سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. قرآن اس کائنات میں واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کی صفت ہے. کیا مطلب؟ باقی ساری کائنات مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ذرا میں اسے اور آگے بڑھاتا ہوں. مخلوق اور کلام میں میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. یہ میز کسی کاریگر نے بنایا، یہ صوفہ کسی کاریگر نے بنایا، یہ کرسی کسی کاریگر نے بنائی، یہ میک کسی کاریگر نے بنایا. کیسے بنایا؟ ہاتھ استعمال کیے. کیسے بنایا؟ آنکھیں استعمال کی. کیسے بنایا؟ ذہن استعمال کیا.
کیسے بنایا؟ سوچ استعمال کی، ہاتھ استعمال کیے، کاریگری دکھائی، میز بن گیا۔ ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی، کاریگری دکھائی، صوفہ بن گیا۔ یہ ہے چیز کو بنانا۔ اور یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے ہے، میری آنکھوں سے ہے، میرے ذہن سے ہے؟ نہیں، یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں یہ میرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے، یہ میرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات مخلوق ہے اور یہ سب خارج کی چیزیں ہیں، رب نے جنہیں بنایا ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ کلام اللہ جو ہوا، کیا ہوا؟ کلام اللہ جو ہوا۔ باقی ہر چیز مخلوق ہے اور وہ خارج کی چیز ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور کلام ہے۔ اس کا تعلق خارج سے نہیں ہے، اللہ کے باطن سے ہے اور یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ میں یہاں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، زور سے کہو، رضی اللہ تعالی عنہ سے، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بڑی صفات کے مالک ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی صرف ایک صفت نظر آئی کہ وہ ہجرت والی رات میں بستر رسول پہ سویا تھا، بس یہ ہے ان کی عظمت۔ میں کہتا ہوں کبھی ہم سے بھی پوچھ کے دیکھ، حضرت علی کی صرف ایک عظمت نہیں ہے، حضرت علی کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ نبوت کی گود میں پلا ہے۔ کس نے پالا ہے حضرت علی کو؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پروردہ نبوت ہے۔ اور حضرت علی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، اور اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ چادر تان کے سو گیا تھا۔ خدا کی قسم اس رات بستر رسول پہ سونا آسان، اسی بستر والوں کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اسی بستر والے کو تو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے اور اس بستر والے کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ حضرت علی کی بہادری ہے، دلیری ہے، شجاعت ہے، بے باکی ہے کہ بستر پہ صرف لیٹا نہیں ہے، چادر تان کے سو گیا ہے۔ حضرت علی کی کوئی ایک خوبی ہے، پروردہ نبوت ہے، بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا۔ کہوں ایک جملہ، اجازت نہیں دے رہا میرا ضمیر کہ یہ میں جملہ کہے بغیر آگے چلا جاؤں، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا اور ضمیر کے ہاتھوں میں مجبور ہوں۔ جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا وہ بھی عظیم ہے، اور ہجرت والی رات جس کی گود میرے نبی کا بستر بن گئی تھی وہ عظیم تر ہے۔ حضرت علی بدر و احد کا غازی ہے، کہو بے شک، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے،
اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. اور قلعہ دیدار سنگھ کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے یہ جتنی صفات میں نے حضرت علی کی گنی یہ سب دوسرے درجے کی ہیں. حضرت علی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. وہ میرے نبی کا صحابی ہے. حضرت علی میں بہت ساری خوبیاں ہیں. ان میں ایک خوبی حضرت علی کی یہ ہے کہ آپ جامع الکلام خطیب ہیں. تھوڑے سے جملے میں مضامین کا سمندر بند کر دیتے ہیں. ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی خطابت، ان کا ذہن، ان کا سوچ، ان کے جب ہم مقولے پڑھتے ہیں خدا کی قسم حیران ہو جاتے ہیں. بس ان کا ایک مقولہ سنانا چاہتا ہوں اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. حضرت علی کہتے ہیں، ہے توجہ آپ کی کہ تھک گئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ زور سے بولو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کا کیا میں نے تو کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ پاک ہے تو، برکت والا نام ہے تیرا، اونچی ہے بزرگی تیری. کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ نمازی کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ درجہ مجھے حاصل نہیں ہے. میں بالکل نمائش کرنے کا عادی نہیں ہوں. مجمع میں کوئی ایسا آدمی خوش نصیب ہو جس کو یہ درجہ حاصل ہو تو میں انکار بھی نہیں کرتا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں رب سے کیا کر رہا ہوں. ہوگا کوئی؟ مجھے یہ حاصل نہیں ہے. یہ درجہ حاصل تھا حضرت علی کو کہ وہ نماز میں کلمات پڑھ کر پڑھتے ہیں تو وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں. میری نماز کیا ہے؟ آپ کی نماز کیا ہے؟ اکثریت کی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خیال ساریاں بھولی ہوئی شیاں نماز یاد، کتنی بھولی ہوئی چیز. کہتے ہیں امام صاحب بھول گئے بھائی 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. کوئی کہیں 3 پڑھی ہیں، کوئی کہیں 4 پڑھی ہیں. ایک تاجر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی 3 ہوئی ہیں، پکی گل ہے. نہ کیا تو بڑی پکے پیر رکھ کے آخ رہے ہیں ابھی 3 پڑھیاں نے گل کی ہے کہ میریاں 4 دکاناں نے، میں ہر دکان دا حساب 1 رکعت کردا ہوں. حالے میں 3 رکعت 3 دکاناں دا حساب کیتا سی، لگدا بھی 3 ہی ہوئی نے. یہ ہماری نمازیں ہیں. اور حضرت علی کی نماز کیا ہے؟ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھ سے پہلے فاضل خطیب نے ایک خطیب کا ذکر کیا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، جن کی تقریر سن کے علم دین جوش میں آیا تھا. وہ انہی کی تقریر تھی. وہ برے صغیر کا عظیم خطیب تھا اور انہوں نے اس کوٹھی میں تقریر کی تھی جس میں مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ موجود تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے. اور شاہ جی نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا وہ سامنے دروازے پہ دیکھو کہیں آشا تو نہیں کھڑی. تو سارا مجمع پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے. انہی شاہ صاحب کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متعلق. شاہ جی گجرات کے علاقے میں تقریر کر رہے ہیں کہ نماز نری آجزی ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا.
کیا ہے؟ عاجزی. ہاتھ باندھ دینے، کسی کے سامنے کھڑا ہو جانا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا. پھر رکوع میں جھک گئی، رکوع میں جھک جانا، یہ اور زیادہ عاجزی ہے. شاہ جی نے کہا، اور پھر بندے نے اپنا ماتھا اور اپنا ناک زمین پہ ٹیک دیا. بس شاہ جی نے یہ جملہ کہا، مجمع میں ایک 7-8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً کہنے لگا، شاہ جی عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں کہ عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں کہ. شاہ جی نے اس بچے کو اٹھایا، بازو پہ بٹھایا، اور کتنی دیر شاہ جی یہ جملہ کہتے رہے، عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں کہ عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں. حضرت علی کہتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو قرآن میں کون بولتا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اس میں کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں کیا پڑھنے لگتا ہوں؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، کہو بے شک. انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. آج وہ محرف ہیں، اصلی حالت میں آج توریت انجیل اس سرزمین پر اور اس زمین پر کہیں نہیں ملتی. لیکن ہم مسلمان اب بھی توریت اور انجیل کا احترام کرتے ہیں. آج تک کسی مسلمان کی زبان سے آپ نے سنا کہ اس نے توریت کے متعلق غلط جملہ بولا ہو، انجیل کے متعلق غلط جملہ بولا ہو، حضرت عیسیٰ کے متعلق غلط جملہ بولا ہو، مائی مریم کے متعلق غلط جملہ بولا ہو؟ ہم آسمانی تمام کتب کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ہمیں یہ تمغہ ہمارے سینے پہ سجایا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں امت وسطاً. وسطاً کہو، وسطاً زور سے کہو. درمیانی، معتدل، اعتدال پسند. ہمیں یہ شرف بخشا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً، اعتدال پسند. ہے توجہ؟ کہوں بات کس طرح درمیانی امت؟ ذرا سنیے گا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ نور من نور اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کی جز ہے، اور مائی مریم معبود ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، الہ ہے. یہ کس نے کہا؟ اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا کہا؟ ذرا سنیے گا، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات نہ بتائی ہو. یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا عیسیٰ ولد الحرام ہے. مائی مریم کے ایک آدمی یوسف نجار کے ساتھ غلط تعلقات تھے. یہ یہودیوں نے کہا.
اس یوسف نجار سے جو غلط تعلقات تھے اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. آج عیسائی اور یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں. میں امریکہ کے عیسائیوں سے کہنا چاہتا ہوں بے غیرت ہو گئے ہو. جو مذہب تمہارے عیسیٰ کو ولد الحرام کہتا ہے اور جس مذہب کے لوگ مائی مریم کو زانیہ کہتی ہیں، تم ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہو. شرم کرو. اس مذہب کے خلاف جمع ہو گئے ہو جس مذہب کی کتاب عیسیٰ اور مائی مریم کے گیت گاتی ہے. وہ عیسیٰ کو گالیاں نکالتی ہیں، وہ مائی مریم کو گالیاں نکالتی ہیں، اور اسلام کی کتاب توجہ کیجئے، اسلام کی کتاب اپنے نبی کا نام 4 مرتبہ لیتی ہے اور تیرے نبی کا نام 30 سے زیادہ مرتبہ لیتی ہے. اپنے نبی کا نام صرف 4 مرتبہ لیتی ہے اور تیرے نبی کا نام جس کو تو مانتا ہے، حالانکہ تو اسے بھی نہیں مانتا، اسے بھی ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو حقیقی طور پہ کون مانتے ہیں؟ ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن 30 سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ کا نام، مسیح کا نام، ابن مریم قرآن پاک میں جگہ 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 اس کے تذکرے موجود ہیں. ماں کی گود میں کیسے بولے، کس نے بتایا؟ زور سے بولو. مائی مریم کھڑی تھی تو جبریل آ گئے، کس نے بتایا؟ مائی مریم مشرق کی طرف چلی گئی، کس نے بتایا؟ اور مشرق میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں پریشان. لوگوں، ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. خدا کے لیے تصور کرو، ایک لڑکی ہو، پیغمبروں کے گھرانے کی ہو، مقدس گھرانے کی ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بچہ اٹھا کے، شادی اس کی نہیں ہوئی، اس نے بچہ اٹھا کے گاؤں میں آنا ہے. اندازہ لگا سکتے ہو اس لڑکی کی پریشانی کا؟ کوئی کر سکتا ہے اندازہ کہ وہ کتنی پریشان ہوگی؟ وہاں بیٹھ کے کہتی ہے مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. مولا میں مر گئی ہوندی، مولا میرا نام مٹ گیا ہوندا، میں کیڑی مصیبت پھنس گئی ہوں. اوپر سے آواز آئی کہاں بیٹھی ہو؟ یہ کس نے بیان کیا؟ اور سے بولو. کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا اس کا تنا پکڑ کے ہلا. ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے. کھلی کھجوریں کھا. پیاس لگی ہے، دیکھ کوئی ندی نالا، کوئی نلکا کنواں، نظر دوڑا چاروں طرف، مولا کوئی نہیں. فرمایا نگاہیں نیچے اٹھا، ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. وشربی، پانی پی. اتنا تک عیسیٰ بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا کر رہی آئینہ، پتر نو ویخ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر. اج کھجوراں بھی بغیر سبب دے، اج چشمے بھی بغیر سبب دے، تے اج تیرا پتر بھی بغیر سبب دے. کس نے بیان کیا؟ یہ کس نے وضاحتیں کی ہیں؟ مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، لیکن مولا قوم کو جا کے کیا جواب دوں گی؟
کیا منہ دکھاؤں گی، سامنا کیسے کروں گی؟ اللہ نے فرمایا او میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے اور تیرے پاؤں کے تلوے کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، اور تجھے بغیر خامد کے عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے۔ کس نے بیان کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ مریم کے تذکرے، عیسیٰ کی پیدائش کے تذکرے کس مذہب کی کتاب کر رہی ہے؟ لے آئیے بندے آپ جو کچھ کر دے رہن، جتھے منہ مار دے رہن، نیک لوگاں دا پیر کدی پھسل جائے تے لوگاں دے ہاتھ گل چڑھ جائے، پھر کھب دا کان تے کان دی ڈار۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی مولوی غلطی کر بیٹھے، پھر بیٹھ کے کہتے ہو کچھ سنے ہی کہ کی کہ اس سب غول تے کچھ نہ کھو کی ہویا؟ وہ مولوی ہے نا، وہ مولوی بس کناں نوں ہاتھ لا جا۔ تسی آپ بڑے حاجی سلطی خان دے پتر ہو، مولوی غلط، مولوی فرشتہ ہوتا ہے؟ مولوی نوری ہے؟ اگر مولوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اسے علیحدگی میں سمجھاؤ، اسے جگہ جگہ پہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، انسان ہے۔ نیک لوگاں دا پیر پھسلنے چاہے نہیں، اللہ معاف کر دے تے کر دے، بندے معاف ہو۔ مریم جو اٹھائی بیٹا لے کے، توبہ توبہ، گل جس ٹائم چڑھے عورتوں دے ہتھے، پھر پہنچے تندور تے، تو ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے تین ایک گل دساں، اگے نہ دسی، یہ مطلب ہے اگے ضرور دسی۔ پھر وہ بات چلتے چلتے آگے پہنچتی گئی، وہ مریم ہے نا، بس رہنے دے، اے بندے اتو اتو کچھ اور نظر آنے نہیں تے وچوں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مریم تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا کنبا ایسا نہیں، شادی تیری نہیں ہوئی، یہ کہاں سے لائیو؟ کہاں سے لائیو؟ مریم کو اللہ نے کہا تھا جب لوگ پوچھے نا تو تو نے پنگھوڑے میں پڑے ہوئے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کو پوچھو۔ جب مریم نے کیا نا اشارہ تے معاملہ زیادہ مشکوک ہو گیا، لوگوں نے کہا واہ، اپنے پاپ پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے، ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہے، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے، ہمیں کہتی ہے ایک دن کے بچے سے کلام کرو، ایک دن کے بچے سے پوچھو۔ جب مائی مریم کے پاکیزہ اور مقدس دامن پر چھینٹے اڑنے لگے تو رب نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں تے تہمت لگ گئی ہے، ماں دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر تے میری توحید بھی بیان کر۔ پھر ایک دن کا بچہ ماں کی گود میں بولا۔ لوگوں اور لوگوں ذرا یار منظر ذرا دیکھو تو صحیح، لوگ اکٹھے ہیں، مائی مریم پریشان کھڑی ہیں، بچہ پنگھوڑے میں ہے، ایک ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، مریم کی برادری بھی کھڑی ہے، پریشان ہے، کیا بنتا ہے؟ مریم کہتی ہیں اس سے پوچھو، وہ کہتی ہیں بچے سے بات کریں۔ سچی گل کرو، جداں عیسیٰ بول پے ہونے کیا منظر ہوگا؟ کیا منظر ہوگا؟ جب ایک دن کا بچہ تقریر کرنے لگا اور اس نے پہلا جملہ کہا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، آپ نے دیکھا علماء کرام ذرا توجہ کریں،
آپ نے دیکھا جس جگہ اور جس عمل سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، جس کام سے، جس عمل سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں پیغمبر ماں کی پاک دامنی کی گواہی بعد میں دیتا ہے، اپنی حقیقت پہلے بیان کرتا ہے، پہلے بتاتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، میں اللہ نہیں، میں ابن اللہ نہیں، میں نور من نور اللہ نہیں، انی انا اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ۔ جہاں شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں اللہ اس پیغمبر سے کہتے ہیں ابدیت کا ذکر کر، لوگ کدائیں دھوکے چ نہ مارے جان، بھئی بغیر والد کے۔ عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ نہ لگا؟ جس کام اور جس عمل اور جس صفت سے، کہوں ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، علماء ذرا توجہ کریں گے، جس صفت سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں پیغمبر کی ابدیت کا ذکر ہوتا ہے۔ پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، ذکر ابدیت کا، اور جب پیغمبر کے وجود کو جیتے جاگتے حالت بیداری میں رب زمین کی پستیوں سے اٹھائے اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچائے، پھر جبریل پیچھے رہ جائے اور وہ اس سے آگے نکل جائے، اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ سنو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی عظمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن جن کو نبی پاک سے پیار ہے، اور یقیناً سب کو پیار ہے، یقین ہے مجھے سب کو محبت ہے، وہ جملہ پسند آ جائے تو زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، پورے زور سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے معراج کی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو حالت بیداری میں بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھے، اور میرا نبی سب سے اوپر تھا، ساری کائنات نیچے تھی، ساری کائنات۔ زور سے بولو، جن جن کو محبت ہے زور سے بولو، ساتوں آسمان کہو نیچے، سدرۃ المنتہا، جنت المأوا، حاملین عرش ملائکہ، جنت کی حوریں، سورج چاند ستارے، سر بفلک پہاڑ، بحر، بر، زمینیں، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، جبریل نیچے، اسرائیل نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، انبیاء نیچے، نوری، ناری، خاکی، ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ یہ قرہ زمہریر پار کر گیا، یہ قرہ نار پار کر گیا، یہ قرہ زمہریر پار کر گیا، یہ قرہ نار پار کر گیا۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ جب یہ وہاں پہنچا تو کچھ اور بن گیا، تو اس کو ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری برسولہ،
سبحان الذی اسری بنبیہ، اور صفت کا مقام تھا، علماء کرام صفت کا مقام تھا، اور صفت کا جہاں مقام ہوتا ہے وہاں صفتیں گنی جاتی ہیں، یہ کوئی ندا کا مقام تھا، ندا کے مقام میں صفتیں نہیں گنی جاتی. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ کھ بھی سمجھ نہیں ہے، یہ دیکھو پڑھے لکھے نہ بنو. ندا کا کیا مقام ہوتا ہے؟ میں مدرسے سے گزرنے لگوں، پیچھے سے قاضی اطاع الموسس ہے، مجھے دیکھیں تو مجھے پیچھے سے انہوں نے بلانا ہو تو کیسے بلائیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے خطیب پاکستان، وکیل صحابہ، اس طرح بلائیں گے؟ نہیں، یہ ندا کا مقام ہے، ندا کا. تو ندا کے مقام میں صفتیں نہیں گنتے، مجھے کہیں گے بندیالوی صاحب، اور جب مجھے سٹیج پہ بلانے لگیں گے تو یہ صفت کا مقام ہے. پھر میرے آگے پیچھے اتنے لقب جوڑیں گے بھائی میرا نام 1.5 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا. صفت کا مقام جو ہوا، یہ صفت کا مقام تھا. یہاں تو میرے نبی کی صفتیں گننی چاہیے تھیں، لیکن عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب. عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، کس نے بیان کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، کس نے بیان کیا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب دے گا. جس چیز کا ملنا یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں. عطا امر اللہ، عطا امر اللہ، حالانکہ اس وقت تک عذاب آیا نہیں تھا، اس نے بعد میں آنا تھا، لیکن ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج پہنائے گا، اللہ نے مجھے نبوت بھی دینی ہے، رسالت بھی دینی ہے، کتاب بھی دینی ہے. یہاں توجہ چاہتا ہوں، یہاں توجہ چاہتا ہوں، یہاں توجہ چاہتا ہوں. عیسیٰ، آپ نے تو ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینی تھی کہ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں کا کوئی قصور نہیں، میری پیدائش جائز ہے، حلال ہے. کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا ایک کیڑے پاسے ٹر گئے ہو. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. جواب آیا اسی میں تو پاک دامنی کا اعلان ہے، اسی میں تو میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے کہ میں نے نبی بننا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی پاک ہوتا ہے، نسب بھی پاک ہوتا ہے. اسی میں تو میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے. نبی کا نسب کبھی غلط ہوا؟ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ میری ماں غلط کار ہے تو غلط کاری کی پیداوار کبھی نبوت کے درجے پہ آئی؟ میرا نبی بننا اور مجھے نبوت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری ماں کا دامن پاک ہے. کس نے بیان کیا؟ اوے لوگو، قرآن پاک میں کوئی سورت ہے سورت عائشہ، سورت خدیجہ، سورت آمنہ؟ اور عیسائیوں، اسلام کی جو کتاب ہے اس میں کوئی سورت حضرت عائشہ کے نام پر، حضرت خدیجہ کے نام پر، میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کے نام پر نہیں ہے. ہمارے قرآن میں اگر کسی عورت سے کوئی صورت منسوب ہے تو وہ صورت مریم ہے. ایک پوری صورت
مریم کے نام پر موسوم کی، جس پادری نے قرآن پاک کو آگ لگائی اور اس نے اعلان کر کے آگ لگائی، اس قرآن میں کیا تھا؟ سورت مریم، بولو بولو بولو، اس قرآن میں کیا تھا؟ سورت مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ جس قرآن کو تو نے آگ لگائی، ظالم آدمی، جس قرآن کو تو نے جلایا، اس میں مائی مریم کے نام سے پوری سورت موجود ہے، اس میں 20 جگہ حضرت عیسیٰ، مائی مریم، عیسیٰ کے معجزات، کتابوں کا ملنا، عیسیٰ کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ تو نے صرف قرآن کی توہین نہیں کی، تو نے مائی مریم اور حضرت عیسیٰ کی توہین کی۔ بندیال بھی کہتا ہے تیرے رویے کو دیکھ کے لگتا ہے تجھے تیری ماں نے نہیں کسی کتیا نے جنم کے رکھا ہے۔ تو حلال کی پیداوار نہیں ہے۔ تو نے اس قرآن کو جلایا جس مریم کے تذکرے کرتا ہے، تو نے اس قرآن کی توہین کی جس میں حضرت عیسیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ معتدل امت محمدیہ ہے۔ کیسے؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، وہ اوپر چلے گئے، حد سے بڑھ گئے۔ یہودیوں نے کہا وہ ولد الحرام ہے، وہ نیچے چلے گئے، وہ بھی ہٹ گئے، وہ بھی ہٹ گئے۔ درمیان میں ایک امت آئی جس نے کہا نہیں، وہ ابن اللہ بھی نہیں، وہ ولد الحرام بھی نہیں، وہ عبد اللہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ یہ ہے معتدل امت۔ آج اعتدال پسند کے ٹھیکیدار بنتے ہو، قرآن کو جلا کے، قرآن کے برقوں سے استنجے کر کے، قرآن کو کاٹ کے انہیں گسلوں میں ڈال کے تم کہتے ہو معتدل امت ہیں۔ معتدل امت صرف امت محمدیہ ہے۔ تمہیں کون معتدل کہتا ہے؟ عراق میں تم نے کیا کیا؟ کتنی عزتیں لوٹی؟ افغانستان میں تم نے کیا کیا؟ کتنی عزتیں لوٹی؟ تم نے مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، تم نے اس پہ جو ظلم توڑے، ایک صنف نازک پر اعتدال پسند بنے پھرتے ہو بغیر تو تم نے یہ سلوک کیا۔ اس کے مقابلے میں آ، میں تجھے تیری ایک عیسائی لڑکی دکھاؤں جو طالبان کے قید میں آئی تھی، جنہیں تو درند کہتا ہے۔ اور اسامہ کو تو انہوں نے 8 مرتبہ شہید کیے، اس نے تو 8 مرتبہ شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ تم امریکہ کے خلاف لڑتے ہو، امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہو۔ یہ ہمارے ملک کے جو صحافی ہیں، یہ جو کیبل کے مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے مبصر ہیں، کسی کے منہ سے شہید کا لفظ نکلا؟ ایک میں کرتا ہوں بات، ایک آدمی ہے، ایک ایکسپریس میں لکھتا ہے، میں اس کے کالم پڑھتا ہوں، لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا،
وہ سیکولر ذہن کا آدمی ہے، بایاں بازو ہے، پیپل پارٹی سے اس کا زیادہ تعلق رہا ہے۔ اطہر عباس، میں اس کے کالم پڑھتا تھا، طالبان کے خلاف لکھتا تھا، میں کرتا رہتا تھا۔ اس نے پرسوں کا کالم لکھا جس کا عنوان ہے وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، عربی کا مقولہ ہے، عظمت اس کا نام ہے کہ دشمن گواہی دے۔ پنجابی میں کہتے ہیں حسن اس دا نام سوکن بھی تعریف کرے، حسن اس کا نام ہے سوکن بھی تعریف کرے۔ وہ بائیں بازو کا آدمی تھا، محترم کہہ رہے ہیں اور صاحب نے لکھا، ورنہ جو ہماری اکثریت تھی سیاسی برادری کی، انہوں نے کیا لکھا؟ ہلاک ہو گیا۔ اسامہ کی ہلاکت، بندیالوی کہتا ہے مارنے والے امریکی بے غیرتوں اور مرنے والا کلمہ پڑھتا ہو تو شہید نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ مارنے والے امریکی بے غیرتوں اور مرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہو، کیا ہوگا؟ پھر بے گھر ہو، بے وطن ہو، بے آسرا ہو، 9 سال سے مصیبت زدہ ہو، گردوں کا مریض ہو، 55 سال کی عمر کا ہو۔ واہ اسامہ، خدا دی قسم ٹیپو سلطان اور زندگی گزاری، مزہ ہی آ گیا۔ زندگی ہو تو ایسی ہو، یہ کڑی زندگی ہے، 2 ٹیلی فون آئے تو پینٹ گلی ہو گئی۔ جی سر جی سر جی سر جی سر ہونے لگا۔ زندگی اس کا نام، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صدر کلنٹن تھا، افغانستان میں ملا عمر تھا، درویش منش، اس نے منتیں کی ملا عمر سے، میں تجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور ملا عمر نے ہر مرتبہ کہا تیرے جائے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی اس کا نام، زندگی اس کا نام۔ نعرے ہم زیادہ لگاتے ہیں، کرنا کرانا سے ہوتا کچھ نہیں۔ قرآن کی حرمت میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ذرا تم تو بتاؤ تم نے قرآن کا کتنا احترام کیا ہے؟ بولو، گریبانوں میں جھانکو، کتنے ہیں جن کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا؟ بولو، کتنے ہیں جن کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا؟ اور جن کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، ماشاء اللہ، جب وہ پڑھتے ہیں نا، اللہ دی قسم ہے کبھی جبریل سن لے گئے کہ وہ بھی کنن نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی وہ قرآن نہیں جڑا میں لے کے آیا کہ تو کتنے پڑھیا کہ میری نانی پڑھایا، جیو جا نانی نو آندا ہی اس منتقل کر دیتا۔ تو کتنے پڑھیا کہ محلے دی زنانی پڑھایا، جس طرح بیچاری زنانی کو آتا تھا الحمدللہ رب العالمین، نہ سین کا پتہ ہے نہ شین کا پتہ ہے، وہ بیچارہ قرآن پڑھتا تھا۔ دوسرے بندے نے کہا کون سا سپارہ پڑھتے ہو؟ آکے شیقول الشفہاء، شیقول الشفہاء۔ آکے سبق کتنے ہی؟ آکے شل بنی اسرائیل، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بیٹا ابھی 2 سال کا ہوا ہے، مشورے ہو رہے ہیں کیڑا سکول چنگا، کیڑا سکول چنگا، 2 سال تو بعد پتر نو داخل کرنا۔
ایسا سکول جس میں شروع سے انگلش ہو. دوسرے بندے کہتے ہیں سکول تے فلانا چنگا لیکن فیس بڑی ڈاٹی ہے. اس کا کیا فیس نو گولی مار کوئی پتر نال چنگی ہے. اور قرآن پڑھانے کے لیے نانی نے پڑھا دیا, محلے دی زنانی نے پڑھا. اور علماء ناراض نہ ہو, یہ جو سکولوں میں ناظر قرآن کی تعلیم ہے نا, میں اس پر بھی مطمئن کو نہیں ہوں. میں نہیں ہوں مطمئن, علماء ہوں تو ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں. صبح کے ٹائم طالب علم ہوتی ہے, بچے ہوتی ہے 100, کتنے 100, گھنٹہ ہوتا ہے 1. وہ بھی بچے رولا پاندے نے ساری گڈی آن والی ہے, حالے اسی وردی بھی پانی ہے, پھر اسی ناشتہ بھی کرنا, سن جلدی چھٹی دو. بچے 100 منٹ 60 فی بچہ کتنے سیکنڈ آئے. اس بیچارے کی پڑھنا. یہ ہماری ناظرے کی تعلیم ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. بچہ اچھے سکول میں, جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو گریبان میں جھانک کے مجھے بتاؤ, سکول جا کے پتہ کرتے ہو ساڈے پتر دیاں حاضریاں ٹھیک نے, امتحان ٹھیک ہے, روزانہ آندا پڑھنے کی ہو جیا. کدی یہ بھی پوچھا جے پتر قرآن دا کیڑا سپارہ چاہے ہی بولو. کبھی مسجد میں آ کے آپ نے امام صاحب سے پوچھا ہو ہمارا بچہ مسجد میں آتا ہے, ہمارا بچہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے, کہاں تک ہمارا بچہ پہنچ گیا ہے. تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم نے کہا اس کو پیٹھ نہیں دینی, بس بڑا ادب ہے. یہ پیٹھ نہ دینے کا یہی میں نے جو تم نے سمجھ رکھا ہے, یعنی یہ پیٹھ نہیں دینی. اجمی مسلمان ہو, ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ رہ جاتی ہو. پیٹھ نہ دینے کا مطلب ہے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہے, اس کے احکام کو پیٹھو. یہ میں نے, تم نے کہا ظاہری پیٹھ نہیں دینی تے حکم ایک بھی نہیں منا. یہ جو ختم پڑھاتے ہو, یہ دکاندار جتنے بیٹھے ہو یہاں, بیٹھے کو نہیں بیٹھے, وہ تھوڑے خلاف گل ہے, یہ تو بولتے نہیں. یہ جب ختم پڑھاتے ہو طالب علم آ جاؤ جی ختم پڑھو, تو جب قرآن طالب علم پڑھتے ہیں اس میں یہ پڑھتے ہیں پورا تولو, آتا ہے اس میں. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیتیں آتی ہیں پورا تولو, کم نہ تولو, ڈنڈی نہ مارو. آتی ہیں, بولتے جو نہیں ہو, آتی ہیں. اس وقت تم طالب علم کو کہتے ہو تسی قرآن پڑھو, جلیبیاں لڈو کھاؤ تے جاؤ, میں اس تے عمل. تم نے قرآن کے ساتھ کیا سنا بولو. ہماری مائیں بہنیں اپنے مکانوں میں سالانہ ختم کرواتی ہیں, طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. طالب علم جی ہو جا پڑھتا نو سن پتا, اسی وہ زندگی گزاری ہے. بندہ بڑا مطمئن ہے, یہ تیرے نال آ جان میں نہ چلتا, وہ تیری ماں کے لیے یا تیری برکت کے لیے پہنچتے ہیں, وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں. طالب علم ہمارے سرگودا میں ہمارے گھر کے سامنے ایک سنارا رہتا تھا, اس کا بیٹے کے ساتھ مکان کا جھگڑا تھا. ہائی کورٹ میں فیصلے کی تاریخ تے بابے آخیا بھائی میں لکھ کڈھانا آیت کریمہ دا, تے پتہ نہیں کتھوں گٹھڑیاں لے آیا بابا. بیٹھک لگ گیا ڈھیر. طالب علم گئے, میں چھوٹا سا تھا بالکل, شغلر میں بھی جیسے بچے ہوتے ہیں, میں بھی چلا گیا. بابا سر پہ بیٹھا ہے. اب طالب علم کیا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک گٹھڑی.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسری گٹھلی اس طرح پڑھے وہ پہاڑ کنجے ختم ہوئے. کیوں بابا اندر گیا نا، طالب علموں نے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 500 گٹھلی تے اکٹھا دم کر دیتا ہوں. طالب علم بڑے ختم پڑتے، مطمئن ہے میری ماں کو ثواب مل رہا ہے. اور ثواب تب پہنچتا ہے جب مجھے ثواب ملے. کملے ہو گئے ہو، میں 1 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے، میری درخواست ہے میری ماں کی روح کو دے دے. پہنچے گا کہ نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یا اللہ یہ روپیہ جو میں نے تیرے راستے میں دیا ہے، اس کا ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے، یہ میرے باپ کی روح کو دے دے. پہنچے گا کہ نہیں؟ لیکن یہ تب پہنچے گا جدا پہلے میں نے لبھے، پہلے مجھے ملے. آپ طالب علم لائے، انہوں نے قرآن پڑھا، اس کے بدلے میں آپ نے انہیں جلیبیاں، چاول، چائے، حلوہ کھلا دیا. وہ قرآن دے بدلے چھو گیا. ثواب طالب علماں نو نہیں لبھیا، تیری ماں نو کی پہنچانا نے. اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے اسے مردوں والی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کے لیے اتاری گئی تھی. اتاری گئی تھی کس کے لیے؟ تم نے کس کے لیے بنا کے رکھ دی؟ آخری جملے ہیں میرے، لیکن یہ سن کے جانے ہیں سب نے. آخری جملے ہیں میرے، اور یہ آپ نے سن کے جانے ہیں. اور مزہ نہ آئے نا تو پیسے واپس، اور مزہ آ جائے، مزہ آ جائے تو پھر کہنا بھئی اچھے جملے کہہ کے گیا ہے. علماء کرام بھی توجہ کریں گے. سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر بلا کے دیتی ہیں، فقیروں کو کہتی ہیں آ جاؤ آ جاؤ، تمہیں دیتی ہیں. اور ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر جا کے دیتی ہیں. جو گھر، فرق کوئی نہیں، فرق کوئی نہیں، بڑا فرق ہے. ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر بلا کے دیتی ہیں، ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر جا کے دیتی ہیں. بیت اللہ بھی سخی ہے، بیت اللہ بھی سخی ہے، لیکن گھر بلا کے دیتا ہے. اور قرآن بھی سخی ہے جو گھر جا کے دیتا ہے. بیت اللہ بلا کے دیتا ہے، اور قرآن ایسا سخی ہے جو لوگوں کے گھر جا کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. جن احباب نے قلعہ دیدار سنگھ کے جن احباب نے، جتنی جماعتوں نے اور جماعت کے اراکین نے اس پروگرام کا انتظام و انصرام کیا، ان سب بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، احباب کے لیے دعا کیجیے. اللہ ان کو دین و دنیا میں، ان کے علم و عمل میں، ان کے کاروبار میں، گھر بار میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ انہیں دین کے کام میں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. انہوں نے یہاں کئی طبقوں کو اکٹھا کیا، اتنا عظیم اجتماع انہوں نے حرمت قرآن کے نام پہ اکٹھا کیا، جمع کیا، محنت کی. اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا
قبول و منظور فرمائے۔ قلعہ کے لوگ جو یہاں پہنچے اور آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے، اللہ اس وقت کو جو ہم نے یہاں صرف کیا، اللہ ہم سب کے لیے اس وقت کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے اور سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہمارے ملک عزیز کو سالمیت اور استحکام عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو، چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ ملک انتہائی ناگفتہ حالات کا شکار ہے، ڈرون حملے ہیں، ان میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور خود کش حملوں میں بھی مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے۔ مسجدوں میں، مدارس میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، اڈوں پہ، سڑکوں پہ، ریلوے اسٹیشن پہ بے گناہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے۔ ہر طرح مسلمان مر رہے ہیں۔ خربوزہ چھری پہ گرے تب خربوزہ زخمی، اور چھری خربوزے پہ گرے تب خربوزہ زخمی۔ ہر طرح مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے ملک پہ رحم فرما دے اور ہمارے ملک پہ کرم فرما دے۔ ایک دعا دل کی گہرائیوں سے، آدھی رات کے بعد جو قبولیت دعا کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے حضرات دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے تاکہ یہ دعا اللہ کا عرش کا سینہ چیر کے اسی وقت اوپر چلی جائے۔ مولا، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں بدامنی اور بے چینی کی فضائیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، میرے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرما۔ لوگوں، یہ ملک ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری عزتیں تب محفوظ ہیں کہ یہ ملک ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہ رہا تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہندو اور سکھ ہماری بیٹیوں بہنوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس لیے ہر بندے کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اگر ہمیں عزتوں کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس ملک کے بچانے کے لیے ہمیں اپنی عزتوں کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، تو پھر اس میں نظام بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اگر دھرتی اس کی ہے تو پھر نظام بھی اس کا چلنا چاہیے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو دکھا، اس ملک میں نظام عدل ہو، نظام انصاف ہو، نظام اسلام ہو۔ یا اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے، یا اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے جو اسلام کا بھی خیر خواہ ہو، عوام کا بھی خیر خواہ ہو۔ یا اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے، ایسا حکمران دے دے جو ملک کا بھی خیر خواہ ہو، دین کا بھی خیر خواہ ہو، ملت کا بھی خیر خواہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما اور کل ایمان کی حالت میں اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔